فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں نازیہ علی آج 2 رمضان المبارک 1443 ہجری کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو کہ آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک سے، اس کے ساتھ حاضر ہوں۔ یقیناً جس طرح ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، آج کا موضوع بھی میں آپ کو بتاؤں گی، مگر اس کے ساتھ ہی کل فیض ٹی وی نیٹ ورک میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کہ کیمرہ مین ہیں فیض ٹی وی نیٹ ورک کے، ان کے والد محترم کا انتقال ہوا، جو کہ نہایت افسوسناک خبر ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے والد کی، دانش رضا کے والد کی مغفرت کے لیے، بلند درجات کے لیے دعا کیجیے۔ آج کے موضوع کی جانب آتی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اخوت اور رواداری۔ ناظرین گرامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ جب مسلمانوں کے دلوں کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، وہی مسلمان دوسری جانب اس مہینے میں اظہار اور ہمدردی کے جذبے سے سرشار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گھروں میں سحر و افطار ہو یا شفقت بھرے دسترخوان ہو، گلی محلوں، سڑکوں اور مسافروں کے لیے افطار لگا دی جاتی ہے۔ ہمارے شہر کراچی میں ہم صرف ملک کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم جب اپنے شہر کراچی کی بات کرتے ہیں وہاں تو بے حد رونقیں لگا دی جاتی ہیں، اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی بھوکا ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مسافر ہو، تو وہ بھی ان دسترخوانوں کی رونق ہوتی ہے، اور وہ افطار بھی کرتا ہے، سحری بھی کرتا ہے۔ اس کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ سڑکوں پر ہم ہیں تو افطار کس طرح ہوگی۔ اس جذبے کو اگر ہم کہیں تو یہ اخوت اور رواداری ہے، ایک بھائی کو بھائی سمجھنا، بھائی چارہ اختیار کرنا۔ مسلمان بہت ساری روایات ہیں جو پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم سب بھی اسی کا حصہ ہیں۔ شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی بہت دوڑ رہی ہے، زندگی بہت آگے جا رہی ہے، مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ جو درس قرآن میں آیا، جو درس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، ہم امت محمدی ہیں، اس پر چلنا، اس پر عمل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اور یقیناً اس کے لیے آج جو ہمارے ساتھ مہمان مذہبی اسکالر موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے بھی، ہماری اصلاح بھی کریں گے کہ کس طرح سے اخوت اور رواداری کو قائم رکھا جا سکتا ہے، کس طرح سے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں احکام الہی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر نہ کریں تو اس کے لیے کیا ہے۔ رمضان المبارک بے شک ایک تربیت کا مہینہ ہے جہاں ہم سال کچھ نہیں کرتے، رمضان المبارک ہمیں موقع دیتا ہے، یہ ماہ مبارک ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے، ہم اپنی عبادت کے ذریعے اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کروا سکیں، اپنی نجات کروا سکیں، اپنی بخشش کروا سکیں۔ میرے ساتھ آج جو مذہبی اسکالر موجود ہیں، میں ان کا آپ کو تعارف کرواتی ہوں۔ مفتی نواب نفیس قدوسی صابری صاحب موجود ہیں، اور آج ہم ان سے جانیں گے اخوت اور رواداری کے بارے میں۔ میرے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں، محمد دانیال اشرفی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کروں گی فیض رمضان میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ مفتی صاحب، جس طرح میں نے آغاز میں ہی بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہی، ہم تو اگر اسلام کی باتوں پر چلتے جائیں تو جو ایک لفظ ہو اس کو پھر ہم جب جمع کریں تو وہ الفاظوں میں تبدیل ہوں، ہر چیز کی ایک موتیوں کی طرح لڑی ہے۔ تو کیا بتائیں گے اگر اخوت اور رواداری کی ہم بات کرتے ہیں، احکام الہی سے آغاز کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوۃ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی۔ جی بالکل۔ رواداری جہاں تک تعلق ہے، یہ مومن لفظ نکلا، مومن وہ ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، بالکل، بے دونوں میں شک، فرق یہ ہے۔ بے شک۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانے اور ان کی تعظیم و توقیر کرے، یعنی ان کو مانتا ہو اور ان کی مانتا ہو، تب جا کے بہترین گلدستہ سجایا جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ یہاں تک تعلق اسلام کا ہے تو یہ جیسے آپ فرما رہی ہیں اخوت، صحیح لفظ ہے اخوت۔ اخوت اخ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے بھائی، بھائی چارگی۔ جی اس بھائی چارگی کا مظاہرہ یعنی رواداری کا مظاہرہ کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ یعنی لفظ ہے اخی، جی بھائی۔ یہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے حج کے موقع پر، رواداری۔ ماشاء اللہ۔ روئے زمین کا ہر طرف سے آیا ہوا انسان موتیوں کی طرح پرو دیں اگر آپ اس کو، تو صرف ایک صدا چیز لگتی ہے جو ہمارے ساتھ ہے، وہ اور وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان کہیں سے بھی آیا، جی۔ کدھر سے بھی آیا، کیونکہ اسلام تو نہ کسی زبان اور لسان کا کہہ لیجیے پاسداری کرتا ہے، نہ کوئی اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ قبائل کا اور اس کا کچھ نہیں کرتا۔ اسلام تو نام ہے یکجہتی کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونے کا، رواداری، کہ وہ اتنے 35 لاکھ ہیں، اور اگر کسی کو مخاطب کرنا ہے تو وہ کہتا ہے یا اخی یا اخی یا اخی، بالکل اور سب ایک ہی آواز میں کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں۔ بالکل بالکل، یہ تو ہے رواداری اسلام۔ بالکل سبحان اللہ۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ یہ جوڑیں کہ رواداری کے ساتھ ساتھ بھائی چارگی کیسے اسلام میں آئی اور کس طرح قائم ہوئی، تو اس کی دنیا میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جی روئے زمین پہ آج تک کسی نے اسلام کی وہ مثال قائم نہیں کی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت فرمائی تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، بالکل بالکل، اور اس حد تک بنا دیا روئے زمین پہ اس کی مثال نہیں ملتی کہ ہر شخص ایک مہاجر کو لے کر ایک انصار سے ملا دیا۔ اب وہ انصار اس نے جو بھی اس کے پاس نقد تھا، جو بھی کاروبار تھا، جو بھی مکان تھا، جو چیز بھی تھی، اس نے نصف اپنے بھائی کو دے دیا، نصف اپنے پاس رکھ لیا۔ اور یہاں اعلیٰ مثال ہے یہ اعلیٰ مثال ہے، کوئی آج تک پیش نہیں کر سکا۔ بڑا نام دیتے لوگ انسانیت کا اور انسانی ہمدردی کا، اور NGOs بناتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھائی چارگی قائم کی وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور قیامت تک رہنے والے دین کے ساتھ ہے۔ بالکل، وہ مشلے رہا ہو گئے نا کہ ہمارے ٹھیک ہے نا۔ لیے تو اب ہر چیز یہ جہاں تک تعلق ہے، یعنی اتنی بھی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی آ کے کہے کہ میرے نکاح میں 2 بیوی ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، اس کا مہاجر بھائی کو کہہ رہا ہے کہ تو اس کے ساتھ نکاح کرا دے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی؟ یہاں پر تو دیکھیے نا، جو زمانہ ہے اس وقت مادہ پرستی کا زمانہ ہے، میں ہوں، کوئی بھی ہو، XYZ میں کوئی نے آغاز میں یہ کہا کہ ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں۔ ہم کسی پر تنقید نہیں کر سکتے، اس سے ہم پہلے سب ہمیں شامل اپنے ہیں۔ احتساب کی ضرورت ہے۔ میں ہوں، میرا بھی کام ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں اپنی روزی کے پیچھے، رزق کے پیچھے۔ حالانکہ ذرا سی دیر سوچوں، پیچھے آ جاؤں تو روزی کے بجائے، رزق کے پیچھے بھاگنے کے بجائے رازق کو دیکھیں تو رزق خود بھی چل کر آئے۔ جس نے پتھر کے نیچے دبی ہوئی چیونٹی کے لیے بھی وعدہ کیا ہے نا، تو وعدہ کیا ہے اور دے رہا ہے، اسی کو خواب میں بیٹھا ہوا سی مرغ اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ بالکل بالکل، ہزاروں اس کا ڈرلنگ ہو رہی ہے پیٹرول کے لیے، ہزاروں فٹ نیچے چلے گئے، 11,000 12,000، اور وہاں سے جانور بھاگ رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا بھاگ رہے ہوتے تھے جانور۔ اب آپ کی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جاندار تو جب زندہ رہتا ہے کہ اس کو رزق ملے، پانی ملے، ہوا ملے، روشنی ملے، وہ کون سی ایسی ذات ہے؟ اللہ اکبر، کہ وہ ذات ایسی ہے جو ان کو وہاں پر بھی پہنچا رہا ہے، ہزاروں فٹ نیچے گہرائی میں۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں یونیورسٹی میں کہ رازق کے پیچھے جاؤ، رزق کے پیچھے نہ جاؤ۔ بالکل سبحان اللہ، یہ توحید ہو جاتا ہے نا کہ اللہ کے اوپر ہم راضی ہیں، ہمیں اتنا اعتبار، کانفیڈنس اتنا ہونا چاہیے، ہے بس ہے۔ اسی کے ساتھ کیونکہ جب اتنی خوبصورت باتیں اور پرنور ہو رہی ہوتی ہیں تو محفل کی رونق بڑھانے کے لیے دانیال میں آپ سے گزارش کروں گی حمد باری تعالیٰ سنائیے۔
تیری شان تیری شان تیرے شان تیری شان امان اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان امانت والہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے نام میرے اللہ دل فدا میری جان فدا میری روح کی غذا تیرا ذکر لب پہ رہے صدا تیرا ذکر لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیرے شان امان والہ اللہ جل جلالہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی مقصود فطرت ہے یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہاں گیری محبت کی فراوانی اخوت کی جہاں گیری محبت کی فراوانی ماشاءاللہ سے آج جو بات ہو رہی ہے مفتی صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایسے موضوعات پہ جہاں احکام الہی پر یا ایسے موضوعات پر بات کرتے ہیں کہ جو روزمرہ کی زندگی میں بھی شامل ہوتے ہیں تو ہمارے بہت سارے جو چھوٹے کم عمر بچے ہوتے ہیں طالب علم ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ موقع مل رہا ہوتا ہے کہ یہاں آج ہم محفل سجائیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو جو وہ نہیں بھی جانتے جانے انجانے میں کوئی ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہو جہاں ہم نے بات کی کہ اتنا بڑا نام یعنی احکام الہی پہ بھی کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح اعلیٰ مثال ہے انصار و مہاجرین کی جب ہم بات کرتے ہیں وہیں پہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ مثالیں بتائیں گے ہمیں اس حدیث کی روشنی میں ایک بڑا پیارا سا شعر ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیچرل فینومینا ایک سائیکل ہے جو چل رہی اس میں سب آتے جا رہے ہیں سب آتے جا رہے ہیں اور مسلمان بھائی ایک دوسرے بھائی کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے اگر آپ غور سے مطالعہ کریں اسلام کا دین اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ جو مال دولت ثروت ہے ہماری ضرورت کے بعد ہماری ضرورت پوری کرنے کے بعد ہمارا اس پہ حق نہیں وہ ہمارے دوسرے بھائیوں کا ہے وہ وہاں تک پہنچائی جائے اللہ تعالیٰ نے تعین بھی کر یہی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کیونکہ اس کا تو قانون ہے
किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेके लेकर आजमाता है। आजमाता है, बिल्कुल बेशक। लिहाजा वो दे रहा है तो वो सब का सब आपका नहीं है, आपकी मेहनत का नहीं है, मशक्क़त का नहीं है, फजल रब्बी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को देने वाला बनाया और किसी को लेने वाला बनाया। तो ये देखने के बाद आप इस्लाम की किसी भी पहलू को उठा के देख लें, ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर लोग अतियात देते हैं, ज़कात होती है, फितराना होता है, ये सिर्फ किसके लिए? भाईचारगी के लिए। ये याद रखिए, ये सिर्फ मुसलमान की वेलफेयर के लिए, मुसलमानों की, किसी और का नहीं है ये। इसमें आप और दीजिए किसी तरह, लेकिन इस जगह पर आके आपकी पाबंदी है कि आपको मुसलमान भाई को देना है ताकि वो आपके साथ ईद में शरीक हो सके। कितना देखें, जब हम अपने मज़हब इस्लाम की बात करते हैं वहाँ आसानियाँ भी हैं और मोहब्बतें बांटी जा रही हैं, मोहब्बतें बांटी जा रही है। इस्लाम नाम मोहब्बत का नहीं, मसला क्या है? मसला तो ये नफरतें हमारी अब खुद पैदा करना है, ये मेरी पैदा करना है, दीन ने नहीं सिखाया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर यूँ समझ लीजिए कि इंसान तो बड़ी चीज़ है, वहाँ जानवरों से भी मोहब्बत है। बेशक बेशक। लिहाजा ये मेरी अपनी ज़ाती पैदा करता है, मेरी अपनी कोताही है, मेरा अपना कसूर है जो बाकायदा नफरतें पैदा करता है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी उसके अंदर सेंस में। लिहाजा दीन ने ये नहीं सिखाया। दीन इस्लाम, जब लफ्ज़ इस्लाम कहेंगी आप, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है। और इस्लाम निकला है सिल्म से, 3 हर्फ पे मुश्तमिल इसका रूट है, सीन लाम मीम, इसके माने से हम सुलह आशसी भाईचारी। माशाल्लाह, सुभान तो लिहाजा वो दीन इस्लाम जिसमें भाईचारगी हो, सुलह हो, वुसअत नजरी हो, वुसअत ख्याल हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ रहे हैं आप? इतना तंग नजरी नहीं है ये, तंग नजरी का दीन नहीं है ये, बहुत हौसले वाला दीन है कि लोगों ने बाकायदा अपनी एक एक चीज़ उठा के दे दी है अल्लाह के नाम पर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म पर, फरमाइश पर या कहने पर। लिहाजा दीन इस्लाम बहुत अज़मत वाला दीन, रहमत वाला दीन, बरकत वाला दीन। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो प्रोग्राम किया है ये भी रहमतों के अशरे में किया है। बिल्कुल बेशक। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, दरवाजे खुले हुए हैं बेशक। अल्लाह ताला तो रहमतों को कब बहाना तलाश करता है। रहमत हक बहा नमी जोई, रहमत हक बहा नमी जोई। अल्लाह ताला तो रहमत हक को ढूंढता, जो अल्लाह तबारक व तआला रहमत को ढूंढता है कि ये कोई सा ऐसा वर्क कर दे, ऐसा काम कर दे, ऐसा कह लीजिए कि फेल कर दे जिससे मैं इसको बख्श दूं, क्योंकि मैं तो 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। एक माँ अपने बच्चे से कैसी मोहब्बत करती है उसको कंसीडर करो, उसको रख के सामने तजिया करो, उसकी तहकीक करो। तो जो 70 माँ के बराबर मोहब्बत रखने वाला है वो कितनी अपने बंदों से मोहब्बत करता है और कितना उसका फैज़ आम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा अपने बंदों पे किया है ताकि लोग यकजा रहें और निफाक से बचें, नफरतों से बचें, लड़ाई झगड़ों से बचें, मोहब्बतों से बचें। ये मोहब्बतों का दीन है, मोहब्बतों का पैगंबर है। लिहाजा ये मोहब्बतों के पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने हमें क़यामत तक के लिए बाकायदा उसूल दिया, ज़ाब्ता दिया। वही हमारा आइन है, वही हमारा कानून। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, जहाँ हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखें अहकाम इलाही की बात हुई, अहादीस मुबारका के ज़रिए, अभी जो हम आजकल मौजूदा दौर में हमारी ज़िंदगी देख रहे होते हैं कि नफ्सा नफ्सी का दौर है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी यही कहा कि बशमूल मैं भी, कि हम सब उसका हिस्सा हैं। हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत तेज़ है, हम शायद बहुत सारी चीज़ों की तरफ नज़रअंदाज कर देते हैं, उस तरह से नहीं देखते। उख़ुवत और रवादारी तो बड़ी आसानी है कि हम उसको बाआसानी अपनी ज़िंदगी में अमल के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। मोहब्बत करना, एक दूसरे को भाई से, बल्कि ये कि कोई लड़ रहा है उसमें दोस्ती भी करवा देना, तो वो भी आजकल बढ़ाई जाती हैं नफ़रतें। ऐसे अनासिर के लिए, ऐसे लोगों के लिए अहकाम इलाही क्या है, उसकी सज़ाएँ क्या हैं? जिस तरह हुकूकुल इबाद और दीगर हैं, उसमें अल्लाह ताला का बाकायदा एलानिया तौर पर है ना कि ये नहीं किया तो ये एक मुसलमान को इस चीज़ से महरूम कर देगा। उख़ुवत और रवादारी की अगर हम बात करते हैं, कोई इंसान इस दौर में उससे महरूम है, उसके लिए क्या है काम? देखिए, उख़ुवत और भाईचारगी इसकी ज़िद है हविस, हविस दुनिया। अब इस हविस दुनिया में इंसान वो कुछ कर जाता है जो जानवरों से बदतर फेल है। इंसान का गला काटने में कोई दकीका फिर गुजारिश नहीं छोड़ता, क्योंकि हविस है।
اور حوث صرف ایک جگہ ختم ہوتی ہے، اس کو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ اگر انسان ذرا سا سوچ لے، انسان ذرا سا غور کر لے اپنی زندگی کا پر اور اس کا مطالعہ کر لے، تو وہ لوگ کیسے تھے اور آج ہم کیسے ہیں، فرق اتنا بڑا ہے۔ رواداری ختم ہے، بھائی چارگی ختم ہے، ہر طرف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کسی طرح بھی جائز ناجائز مال میرے پاس آئے، بس یہی میرا اچیومنٹ ہے۔ حالانکہ وہ سخت اللہ کو سخت بھول میں پسند ہے۔ ہاں وہ اپنے کو نہیں، اس کا کہہ لیجیے کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے بندوں کو بہکا رہا ہے، اس کے بندوں سے چھین رہا ہے، اس کے بندوں سے لڑ رہا ہے، اس کے بندوں کا حق مار رہا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ گیا، یہاں نہج البلاغہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تو بھوکا سویا، کیا اگر تو بھوکا سویا تو پس اس ہاتھ کو تلاش کر جس نے تیرا حق مارا ہے، حق روکا ہے، کیونکہ اللہ نے تو تیرا حق پورا اتارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں نا کہ فیتھ اور یعنی ہم جو بات یعنی کرتے ہیں ایمان کا کیا حال ہے، کیا مرتبہ۔ بندہ تلاش کرے، بالکل بے شک۔ یہ اللہ نے ہر ایک کا، اس کا تو ایک اس کی شان الوہیت ہے۔ ہاں بی بی اس کی شان الوہیت یہ ہے کہ وہ بھوکا اٹھاتا ہے، سلاتا نہیں، بالکل بالکل۔ دوست کو بھی کھلا رہا ہے، دشمن کو بھی کھلا رہا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، جیسا کرو گے، جیسا امتحان دو گے، نمبر آگے ملیں گے جا کے۔ بالکل بالکل۔ بس اتنی سی سمجھ میں آ جائے۔ اب اگر یہاں سے سمجھ کر جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، ہدایت کی توفیق دی ہے، اور آج کا ہمارے اس چینل سے سن رہے لوگ، سننے والے، اگر صرف ذرا سا بدل لیں اپنے آپ کو بے شک بے شک۔ کہ ہم اپنی زندگی گزاریں گے اللہ کے حکم اور رسول کے فرمان کے مطابق، تو پھر یہ بے روی ختم ہو جائے گی، یہ لالچ ختم ہو جائے گی، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، زندگی یہ فساد آسان ہو ختم جائے گی، آسان ہو زندگی جائے گل گی۔ گلزار ہے۔ ہاں اللہ نے زندگی دی ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی بہترین خوبصورت نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک، اب خودکشی کرنا حرام کیوں قرار دے دیا گیا ہے؟ بڑی سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ نے تو آپ کو زندگی عطا فرمائی ہے اپنی شناخت کے لیے، کہ جہاں بندہ جائے لوگ سبحان بولیں گے اللہ، نماز سبحان کھڑا ہوا اللہ۔ پڑھ رہا ہے، یہ پریئر کر رہا ہے، یہ مسلم ہے، محمدن ہے۔ یورپ وغیرہ میں ادھر ادھر ہم کو مسلمان کم محمدن کہتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار۔ تو جب وہ کھڑا ہوا، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب کھڑے ہوئے ہم نماز کوئی بھی پڑھ رہا ہو کہیں پر بھی، لوگ کہتے ہیں یہ محمدن ہے، یہ شناخت ہے ہماری۔ ہاں، بے شک۔ تو ہماری اور ہمیں شناخت فخر اس سے ہے ہے، اس شناخت پر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہمیں فخر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم کوتاہیوں سے بچیں۔ بے شک۔ سرکار دو عالم نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا وہ میرا امتی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دانیال کوئی نعت سنائیے ہمیں، جب ذکر رسول بھی ہو رہا ہے، ذکر خداوندی اور ماہ رمضان ہے۔ بسم اللہ بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے،
قطرہ مانگے میں سے زاز کے لائق تو نہیں ہوں میں سے زاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائیگیے گنبدِ خضرا دے مجھ کو ہم سائیگیے گنبدِ خضرا دے مجھ کو ہم سائیگیے گنبدِ خضرا دے قطرہ مانگے وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ بے قراری کی لطفت مجھے تنہا دے بے قراری کی لطفت مجھے تنہا دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے قطرہ مانگے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی دانیال آپ کا بھی اور یقیناً ہمارے ناظرین بھی جب یہ محفل سجتی ہے سب کچھ پر نور ہو جاتا ہے اور یقیناً آپ اپنے بچوں کو بھی بٹھاتے ہیں جو آج ہم بات کر رہے تھے نا دیکھیں بارہا میں نے کل بھی کہا جب تربیت کی جاتی ہے تو وہ گھر سے آغاز ہوتا ہے اور ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کی بھی ایک ذمہ داری ہے جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نبھائی جائے میرے ساتھ ابھی ایک وقفے کے بعد دوسرے مہمانوں کا پینل شامل ہوگا ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ آپ سب دیکھتے رہیے فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان